وقت شادی نہیں ہو سکتی. اسلام میں ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے مرد کے لیے، لیکن ان میں دو بہنیں اکٹھی نہیں کی جا سکتی. ایک سے نکاح ہے وہ وفات پا جائے تو ٹھیک ہے، اس سے دوسری اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. حضرت عثمان کے گھر میں پہلے حضرت رقیہ تھی، وہ وفات پا گئیں، تو حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کر دیا ہے. اس کو حضرت عثمان کی فضیلت کو کوئی شخص سمجھ سکتا ہے تو بیٹی والا ہی سمجھ سکتا ہے. ایک رشتہ کر کے بھی 90% لوگ اپنے داماد سے ناخوش ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرتا اور یہ نہیں کرتا اور یہ نہیں کرتا اور یہ نہیں کرتا. دوسری بیٹی دے دینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضرت عثمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے. اور جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری اور بیٹی اگر کوئی ہوتی تو وہ بھی دیتے تھے. تو یہ حضرت عثمان کے فضائل میں سے ہے کہ ان کا رویہ اپنے سسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت ہی ایک آئیڈیل قسم کا ہو سکتا ہے. ورنہ سسر اور داماد کا رشتہ جو ہے اور ساس اور داماد کا ایسا ہے کہ اکثر و بیشتر اس میں شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں اور خوش دلی اور اطمینان جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. ہر شخص اپنے آپ پر قیاس کر کے اس میں فیصلہ کر سکتا ہے. دوسری بات، دین میں دو اہم مراتب ہیں، صدیقیت اور شہادت. صدیقیت بھی ایک مزاج کا نام ہے اور شہادت بھی ایک مزاج کا نام ہے. صدیقیت ایک مزاج ہے، یہ ہے اس کی شرائط سورۃ اللیل میں آئی ہیں کہ جو آدمی نیک ہو، ایمان رکھتا ہو، لیکن دو کام کرے، دو اوصاف اس کے اندر ہوں، ہر نیکی کے کام میں پہل کرے. کوئی کام نیکی کا مشورہ ہو، مسجد بنانی ہے، کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، کوئی پانی کا انتظام کرنا ہے، کوئی نیکی کا کام سمجھ لیں، وہ نیکی کا کام دین کے اعتبار سے کہ جی سب سے پہلے میرا نام لکھ لیں. یہ آدمی مزاجن کوئی اخیر پر مجبوراً کہ یار جتنے بندے موجود ہیں سب نے نام لکھوا دیا کہ میں ہی رہ گیا، چلو یار میرا بھی لکھ لو. اس میں اور جو سب سے پہلے نام لکھواتا اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آدمی پہل کرے اور پھر اس کے لیے جو پیسہ درکار ہو وہ بھی پہل کر کے لے جائیے میری طرف سے. یہ آدمی مزاجن صدیق ہے. حضرت ابوبکر بھی اسی طرح صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایمان لانے میں پہل کی اور پھر اپنا مال خرچ کرنے میں بھی کبھی کوئی لے تو لال نہیں کیا. گھر میں جھاڑو دے کے لے ہی آئے تھے نا، تو صاحب ظاہر ہے انہیں ثابت کر دیا کہ بس یہ سب سے اولین مصرف میرے مال اور دولت کا یہی ہے. حضرت عثمان میں یہ چیز جمع تھی، یہ چیز تھی صدیقیت کا مقام. وہ نیکی میں پہل کرتے تھے اور بے درے جو بھی اس کے تقاضے پورے کرتے تھے. اور دوسرا شہادت کا مقام ہے کہ آدمی یہ فیصلہ کر کے زندگی بسر کرے کہ میں دین کا گواہ بن کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، نمونہ بن کے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ دین کا نمونہ بن کے اپنے اہل محلہ، اڑوس پڑوس، برادری، رشتہ داروں میں ایک نمونہ ہو کہ بھائی مسلمان ایسے ہوتا ہے. شادی جیسے انہوں نے کی ہے نا ویسے ہونی چاہیے، اور فوتگی ہو گئی تھی فوتگی تو اس کے موقع پر جو کیا وہ ایسے ہونا چاہیے، اور کاروبار اور رہن سہن اور یہ اور وہ ایسے ہونا چاہیے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ کریں اور باقی جو ہے وہ ایسے ہی ہو جائے گا. اور یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو سب کو کر کے زندگی گزارنی چاہیے. جو آدمی اس فیصلے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ مجھے تو ہر حال میں دین پر چلنا ہے اور دین پر چل کے کوئی بھی نقصان ہو جائے اس کو برداشت کر لینا، کاروباری نقصان ہو جائے، صحت کا، اس کا اس کا، کوئی فاقے کرنے پڑ جائیں، لیکن دین نہیں چھوڑنا، اللہ اس کے رسول سے بے وفائی نہیں کرنی. یہ آدمی چلتا پھرتا شہید ہے. اس کو بستر پہ موت آئے تب بھی شہید. کم تر درجے کی شہادت ہے لیکن ہے وہ بھی شہادت. اور میدان جنگ میں آئے تو کیا ہی بات. حضرت عثمان اسی طرح شہادت کے مرتبے پر اسی فیصلے کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور شہادت کا مقام انہیں وہ ایک درجے میں مل بھی گیا کہ کسی کے ہاتھوں جو ہیں وہ قتل ہو گئے اور شہادت کا اعلیٰ مرتبہ پا گئے. تو شہادت اور صدیقیت دونوں مقامات ان کی زندگی میں جمع ہیں. ذوالنورین کا ایک مفہوم یہ بھی ہے. تیسرا ہے انہیں 2 ہجرتیں کی، ہجرت حبشہ بھی اور ہجرت مدینہ بھی. ذوالقرنین سے بھی ان کو مشابہت ہے اور اصحاب کہف سے بھی مشابہت ہے. ذوالقرنین قرآن مجید میں سورہ کہف میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ہے جس کی حکومت بہت وسیع تھی. حضرت عثمان کی حکومت بھی
ایشیا میں بہت بڑا رقبہ اور شمالی افریقہ کا بہت سارا علاقہ جو ہے وہ ان کے زیر نگی تھا، 2 بر اعظموں پر حکومت ہے اور بہت بڑی بادشاہت ہے، امن ہے، سکون ہے۔ لیکن ان کی جو وفات آئی ہے، وفات ہوئی، آخری لمحہ آیا ہے اس حال میں کہ ان کے گھر کا گھیراؤ ہوا تھا اور کئی دن سے نہ باہر جا سکتے تھے نہ اندر آ سکتے تھے، راشن بند تھا، پانی بند تھا۔ وہ حکم دیتے، صحابہ انتظار کا، آپ اجازت دیں ہم ان کو قتل کر دیں سب کو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا حکم نہیں دے سکتا، کسی مسلمان کا خون میں نے نہیں بہانا۔ پاور ہو کر، طاقت ہو کر، فوج ہاتھ میں ہو کر، اور پھر کہنا کہ نہیں میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے کسی ایک مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ انہوں نے اصحاب کہف کی طرح جو ہے وہ قسم پرسی کی زندگی میں آخری وقت قبول کر لیا، لیکن کوئی طاقت اپنی حفاظت کے لیے استعمال نہیں کی مخالفین کو کچلنے کے لیے۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے جو ان کے حصے میں آیا ہے، ورنہ دشمن تو یہی چاہتا تھا کہ حضرت عثمان ذرا سی ادھر کوشش کرے اور پھر وہ مدینے میں حالات خراب ہو جائیں گے تو باہر جو فوجیں ہیں وہ تو بیکار ہو جائیں گی، مدینے میں انقلاب آ جائے گا تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ لہذا حضرت عثمان کا یہ فیصلہ کہ میں نے کوئی طاقت استعمال نہیں کرنی، اسلحہ استعمال نہیں کرنا، اس سے دشمنوں کے وہ منصوبے جو ہیں وہ خاک میں مل گئے۔ اور 5 صدیوں بعد وہ واقعہ پیش آیا جو ہلاکو خان چنگیز خان کے ذریعے اسلام جو ہے اس کو نقصان پہنچا، ورنہ دشمنوں کے مطابق وہ اسی وقت وہ صورتحال پیدا ہو جاتی۔ اور 2 موقعوں پر حضرت عثمان موجود نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں موجود شمار کیا ہے کہ وہ حضرت عثمان نہیں ہے لیکن وہ ہیں۔ بدر میں حضرت عثمان نہیں جا سکے تھے، حضور نے خود روکا تھا کہ آپ مدینے رک جائیں اور رقیہ کی تیمارداری کریں۔ حضرت علی کو بھی ساتھ لے گئے تھے نا، گھر میں اور کوئی فرد تھا ہی نہیں، ایسا داماد ہی ہے جو ازواج مطہرات کے ساتھ آ جا سکتا ہے، پردہ نہیں ہوتا۔ تو نہ جانے کے باوجود حضور نے ان کو بدری شمار کیا اور مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ ایک آدمی موجود نہیں ہے پھر بھی ظاہراً، اور پھر بھی شمار کیا جا رہا ہے۔ اور بیعت رضوان بھی ایسی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت ہوئی، حضرت عثمان کو مکے بھیجا ہوا تھا کہ آپ جا کے نیگوشیٹ کریں کہ جناب ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، مہلت دی جائے، کوئی معاہدہ کیا جائے، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ وہ مشہور یہ ہو گیا کہ ان کو قتل کر دیا گیا، دیر ہو گئی تھی، جو وقت تھا کہ اتنی دیر تک واپس آ جائیں گے نہیں آ سکے، مشہور یہ ہو گیا کہ قتل کر دیا گیا۔ اس موقع پر حضور نے بیعت لی تھی، بیعت علی الموت، بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ اس موقع پر سب صحابہ نے بیعت کی، بیعت علی الموت، کہ آپ حکم دیں ہم لڑتے لڑتے مر جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بیعت تھی۔ حضرت عثمان موجود نہیں تھے اس وقت وہاں، لیکن حضور نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ میرا ہے، ان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی 2 موقعوں پر یہ ہوا ہے۔ تو یہ بھی 2 نور ہیں، 2 کیفیتیں ہیں جو ان کی ذات میں جمع ہے۔ تو ذوالنورین کئی پہلوؤں سے وہ 2 نیکیاں، 2 بھلائیاں ان کی زندگی میں ایک ہی نوعیت کی جمع ہے۔ ان کی زندگی میں ایک جو فتنے کی کیفیت رونما ہو گئی، جس کا بھی میں نے اشارہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر کے دور میں تو جو اینٹی ریولوشنری فورسز تھیں وہ آئیں تو مسلمانوں کے جذبے کا اور مورال کا لیول بہت اوپر تھا۔ ابھی رسول اللہ نے وفات پائی تھی اور صحابہ جو ٹاپ کلاس کے ہیں وہ سارے کے سارے حیات تھے اور جذبہ جو ہے وہ بہت بیدار تھا اور زندہ تھا، لہذا وہ قوتیں جو ہیں وہ اس کے آگے ٹھہر نہیں سکیں اور وہ قوتوں کو جو ہے وہ کلا کما کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت وہ قوتیں چھپ گئیں، پھر ایران فتح ہو گیا، وہ ان کو ایک اور زخم پہنچ گئی، وہ کیسر روم کو نقصان پہنچ گیا، وہ ایک اور زخم پہنچ گئی۔ تو اب وہ ساری قوتیں دوبارہ سر اٹھا رہی تھی کہ مسلمانوں میں وہ جو کبار صحابہ ہیں وہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اور یا حیات بھی ہیں تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں، 60 سال کی عمر سے زیادہ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہیں، اس طرح جوان نہیں ہے، جذبہ جوان نہیں ہے، اور جو نئی نسل ہے وہ بہرحال اس درجے میں تو نہیں ہو سکتی۔ لہذا دشمنوں نے دوبارہ ایک قسمت آزمائی کی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک فتنہ برپا کر دیا۔ فتنہ برپا یہ کیا کہ ایک ہی مزاج کے لوگ تھے اور انہوں نے مصر اور شام اور کوفہ اور عرب کے جو علاقے ہیں دور دراز کے، اس میں پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مصر میں یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ وہ شام والے تو بہت عیاشی کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا،
اور جو ہے وہ بغداد اور کوفے کے علاقے میں جناب وہ عیش کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ادھر اس کے خلاف ادھر اس کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا وہ، حتیٰ کہ بہت سارے بلوائی جو ہیں وہ کٹھے ہو کر مدینے آ گئے اور انہیں مطالبہ کیا گیا تو عثمان خلافت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان خلافت کو چھوڑنے کو انہیں کہا میں تیار نہیں، آج خود جو ہے کوئی وجہ نہیں ہے، بلا وجہ یہ کہہ رہے ہیں، انہیں کچھ باتیں کہی تھی کہ آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ حضرت علی نے آج خود کھڑے ہو کے وضاحتیں کی تھی کہ تمہارا یہ سارے باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں، یہ صحیح نہیں ہیں، یہ بات تم کہہ رہے ہو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بات تم، ساری باتوں کو جواب دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ صحابہ کرام آتے رہتے تھے کہ آپ ہمیں کہیں ہم دفاع کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے یہ کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کیفیت میں وہ ایک بلوے کی کیفیت سی رہی ہے، ہنگامے ہوتے رہے مدینے میں، لیکن حضرت عثمان نے طاقت استعمال نہیں کی، اس سے دشمنوں کو جواز مل سکتا تھا۔ اور بالآخر ایک موقع پر دروازہ جو سامنے کی طرف تھا ادھر تو پہرا تھا، کئی کبار صحابہ کے جو اولادیں ہیں جیسے حضرت علی کے بیٹے حسن اور حسین تھے اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور اس طرح کے جو لوگ تھے وہ باری باری پہرے دیتے تھے، وہ جو بلوائی تھے انہیں پیچھے سے بیک ڈور سے جو ہے آ کر حضرت عثمان اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت عثمان کی اس حالت میں کہ ایک بہت بڑا حکمران ہے اور اگر وہ چاہے تو چند گھنٹوں میں ہی سارے جو بلوائی ہیں اور ٹیررسٹ ہیں ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن کہا کہ نہیں میں اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح حضرت عثمان کو 18 ذی الحج کو شہید کر دیا گیا، جبکہ بہت سارے کبار صحابہ جو تھے تو وہ حج پر گئے ہوئے تھے اور مدینے میں کچھ بہرحال اس طرح کا یعنی سارا صحابہ کا اجتماع بھی نہیں تھا، تو اس موقع پر انہوں نے غنیمت جان کے جو ہے حضرت عثمان کی شہادت کا یہ موقع آ گیا ہے۔ 18 ذی الحج کو 82 سال کی عمر میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ کنانہ بن بشیر ہے جو جس نے یہ مجرمانہ فعل جو ہے وہ کیا تھا۔ اس کے بعد ایک کیوس پیدا ہوا ہے، اب نیا حکمران کون ہوگا؟ جنہوں نے یہ بری حرکت کی تھی ان میں سے خود کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا، تو پھر سامنے ہی آ جاتا نا کہ اس نے ساری شرارت اپنی حکومت کے لیے کی ہے۔ اب وہ خود اسی تلاش میں تھے کہ کسی کو آگے لا کے جو ہے وہ حکمران بنا دیا جائے، لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی بننے کو تیار نہیں ہوا۔ حضرت طلحہ انکار کر دیا، حضرت زبیر انکار کر دیا، حضرت علی نے ایک دفعہ انکار کر دیا، اور کئی کون نے کہا نہیں ہم نہیں بنتے، اس حالات میں نہیں بنتے۔ بالآخر حضرت علی کو دوبارہ جب آفر ہوئی ہے تو انہوں نے اس خیال سے قبول کر لیا کہ کسی کو تو بننا ہے ورنہ تو حالات اور خراب ہو جائیں گے، لہذا حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ بہرحال اس کو کر لینا چاہیے تاکہ حالات کو سدھارا جا سکے۔ حضرت علی نے وہ آفر قبول کی ہے اور اس طرح مسلمانوں کے وہ خلیفہ بنے ہیں، اور وہ جو سارے بلوائی تھے انہوں نے بھی ان کی بیعت کر لی کہ ہاں آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہم قبول کرتے ہیں۔ باقی جو علاقے کے گورنرز تھے اور وہ تھے انہوں نے بھی اکثر نے حضرت علی کی خلافت پر اجماع کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ملک شام، یہ جو شام کا صوبہ تھا اس کے گورنر تھے، وہ بنی امیہ میں سے ہیں، حضرت عثمان بھی بنی امیہ میں سے ہیں، تو وہ خاندانی ان کے رشتہ تھا۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ بھئی حضرت علی سے کہ میں آپ کی خلافت، آپ مجھ سے سینئر ہیں اور آپ ایمان لانے والوں میں سے پہلے، میں آپ کا مقابلہ تو نہیں کرتا، لیکن آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کریں، ان پہ پرچہ کرائے، جو بھی ہے گرفتار کریں، میں آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ بس اسی میں وہ سارا اختلاف ہوا ہے کہ حضرت علی یہ کہتے رہے کہ پہلے آپ بیعت کریں، میری حکومت کی ریٹ قائم ہو، پھر میں کر دوں گا، کرنا ہی ہے، ایک سب سے پہلا مقدمہ یہی جو ہے وہ سنا جائے گا۔ لیکن حضرت معاویہ یہ کہتے رہے کہ آپ پہلے قاتلوں کو گرفتار کریں اور پھر میں آپ کی بیعت کروں۔ اسی میں حضرت علی کا 4 سالہ دور گزر گیا۔ مکہ مدینہ اور یہ ایران کا علاقہ اور یہ عراق کا علاقہ یہ سارا حضرت علی کے پاس تھا، اور شام کا علاقہ جو ہے وہ حضرت معاویہ کے پاس تھا۔ جنگیں بھی ہوئی ہیں، مقابلہ بھی ہوا ہے، مسلمان شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اختلاف یہ رہا ہے۔ اور حضرت علی کے دور میں مسلمانوں کی جو اینٹیٹی تھی، وحدت تھی، وہ 2 حصوں میں منقسم ہو گئی۔ حضرت ابوبکر کا دور، حضرت عمر کا دور،
حضرت عثمان کا دور وہ تھا کہ مسلمان دنیا میں ایک طاقت تھے. جیسے آج کل 60 ممالک ہیں سارے مسلمان، ایک ہو جائیں، ایک سینٹرلائزڈ جو ہے وہ قیادت ہو تو کتنا بڑا فرق پڑ سکتا. آخر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو سکتے ہیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کیوں نہیں ہو سکتے؟ 60 ریاستیں ہوں، حکمران الگ ہوں، نظام الگ ہو، لیکن ایک وحدت بھی ہو تو کتنا بڑا جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے. حضرت علی کے دور میں وہ اسلام 2 حصوں میں بٹ گیا اور اس میں آپس میں اتحاد بھی نہیں تھا، لڑائی ہو رہی تھی. حضرت علی کو رمضان سن 40 ہجری میں قاتلانہ حملہ ہوا ان پر اور ان کو شہید کر دیا گیا. دشمن نے کوئی ایسی سازش کی تھی کہ کوئی پیچھے ماسٹر مائنڈ تھا جس نے سازش کی کہ 3 بندے تیار کیے جائیں جو حضرت معاویہ کو، حضرت عمرو بن العاص کو مصر میں اور حضرت علی کو ایک ہی دن جو ہے وہ فجر کی نماز میں پری پلانڈ حملہ ہو اور تینوں کو ایک ہی وقت میں ختم کر دیا جائے، کیوس پیدا ہو جائے اور پھر جو ہمارے مقاصد ہیں پورے ہو جائیں گے. حضرت علی نے حضرت عثمان کے دور تک خلیف جو دارالحکومت تھا وہ مدینہ تھا. حضرت علی بلوائیوں کے زیر اثر چونکہ وہ ایران سے زیادہ تھے، وہ حضرت علی اس کو کوفہ لے گئے تھے، یہ بغداد کے پاس جو بصرہ اور کوفہ اور یہ جگہ ہے، حضرت علی دارالحکومت یہاں لے آئے تھے. لہذا حضرت علی پر بھی وہ 20 رمضان کو پری پلانڈ حملہ ہوا. حضرت عمرو بن العاص پر بھی حملہ ہوا. حضرت معاویہ اس دن فجر میں کسی وجہ سے آ نہیں سکے، وہ بچ گئے. حضرت علی شدید زخمی ہو گئے. وہ دشمن کا منصوبہ عثمانی میں تو ناکام رہا، لیکن حضرت علی کی شہادت ہو گئی اس وجہ سے. حضرت علی کی شہادت کے بعد ان سے زخمی حالت میں پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بیٹے حضرت حسن کو بنا دیں، تو حضرت علی نے جواب دیا تھا رضی اللہ عنہ، جو ایک مسلمان کا جواب ہو سکتا ہے سچے مسلمان کا، کہ میں نہ کہتا ہوں کہ ضرور بنا دو اور نہ کہتا ہوں کہ نہ بناؤ. یعنی بیٹا ہونا کوئی عیب بھی نہیں ہے، اور اگر وہ اہل نظر آتے ہیں تو ضرور بنا دو. تم خود سوچو ان کی اہلیت پر، اگر تم سمجھتے ہو تو بنا دو. بہرحال تو حضرت علی کے بعد وہ سارے لوگ جو تھے جنہوں نے حضرت علی کی بیعت کی ہوئی تھی، انہیں حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. حضرت حسن اپنے والد کو بتاتے رہتے تھے کہ یہ سارے جو بلوائی ہیں آپ کے، یہ مخلص نہیں ہیں آپ کے ساتھ. ہوتا ہے دنیا میں آج بھی جو حکمران ہیں یا کوئی آدمی جو کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی عہدے پر سینئر پوزیشن میں ہوتا ہے نا، وہ خود تو میٹنگز میں اور گفتگوؤں میں اور وفود سے ملاقات کرتا رہتا ہے، باہر کیا سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ اسے خود پتہ نہیں ہوتا. وہ دوسرے کو بتایا تو پتہ ہوتا ہے کہ آپ میٹنگ میں تھے، باہر جو آپ کے جونیئرز ہیں وہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، فلانا یہ سازش کرتا ہے، فلانا یہ اس سے ملتا ہے. حضرت علی تو خود حکمران تھے نا. حضرت حسن ان کے بیٹے، وہ ان میں گھل مل جاتے ہوں گے نا، جو باہر ہیں باتیں ہوتی ہوں گی، تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ حضرت علی سے مخلص نہیں. لیکن حضرت علی نے کسی وجہ سے اس پر توجہ نہیں دی. لیکن جب حضرت حسن کو بنا دیا گیا تو اب انہیں وہ سارے تجربات خود ہو گئے کہ جو میں سنتا تھا یہ تو واقعی یہ کرتے ہیں، مجھے کچھ کہتے ہیں ادھر کچھ کرتے ہیں، مجھے وفاداری کے یقین دکھاتے ہیں ادھر جا کے کوئی اور کام چکر چلاتے ہیں، جو میں انسٹرکشن دیتا ہوں وہ پوری نہیں کرتے. لہذا 6 مہینے کے اندر ہی حضرت حسن نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کام چلے گا نہیں، یہ مخلص نہیں ہے. حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی، اور صلح کچھ ایسی شرائط پر ہوئی تھی کہ جو بہرحال حضرت معاویہ یعنی انہوں نے کہا جی میں سرنڈر کرتا ہوں، آپ خلیفہ بن جائیں. کوئی شاید اس طرح کی کیفیت تھی کہ آپ کے بعد میں خلیفہ بن جاؤں گا، باری باری کو چلتا رہے گا آپ کے خاندان میں اور ہمارے خاندان میں، اور اسی طرح کچھ ہمارا کوئی جو ہے ریونیو میں سے حصہ ہمیں ملے گا، اور مجھے اور حضرت حسین کو، اور اس طرح کچھ شرائط تھی. ہمارے جو حمایتی ہیں ان کے خلاف سابقہ مقدمات سارے ختم ہو جائیں گے اور نیا مقدمہ قائم نہیں ہوگا، گرفتار سارے رہا ہو جائیں گے، جیسے آج کل کوئی کسی ہنگاموں کے بعد ہوتا ہے. اس طرح کی کچھ شرائط تھی جو قبول ہو گئی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. وہ فرق جو فتح مکہ کا ہے نا کہ پہلے والوں کا زیادہ درجہ ہے اور بعد والوں کا ان پہلے والوں کے بعد درجہ ہے، حضرت معاویہ اس طبقہ صحابہ سے ہیں، اب وہ حکمران بنے، اور اس طریقے پر وہ خلافت راشدہ جو ہے، حضرت حسن کا بھی اگرچہ اس میں 6 مہینے کا دور ہے، لیکن بہرحال 4 خلفائے راشدین ہی سمجھے جاتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے. ان کا دور اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے اور
عدل و انصاف کے اعتبار سے اور بھائی چارے کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ درجے کا تھا۔ وہ دور جو ہے وہ حضرت علی کی شہادت اور حضرت حسن کے حضرت معاویہ سے صلح کر لینے کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اس کی کچھ باتیں ہیں جو حضرت علی کے تذکرے میں ہم تیزی سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ معاملہ بھی، یہ چیپٹر جو ہے خلافت راشدہ کا، وہ اختتام کو پہنچ جائے۔ علی، حضرت علی کا نام ہے، ان کے والد کا نام چونکہ اصل نام جو ہے وہ ایک مشرکانہ سا نام ہے، لہذا وہ اپنی کنیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت علی کے ایک بھائی کا نام تھا جعفر، ایک بھائی کا نام تھا طالب، تو ان کے والد ابو طالب کے نام سے تھے کہ یہ طالب کے باپ ہیں، تو حضرت علی کو ابو طالب کے نام سے کہ ابو طالب ان کے والد تھے پہچانا جاتا ہے، اور یہی زیادہ مشہور ہے اور اکثر و بیشتر اسی نام کے حوالے سے تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت حسن ان کے بیٹے ہیں، بہت ذہین فتین تھے، تو ابو الحسن ان کی کنیت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حسن کے باپ ہیں۔ عزت، کسی کا بیٹا ان کی زندگی میں ہی اعلیٰ عہدہ پالے اور عزت والا بن جائے تو وہ عربوں میں اسی طرح تھا، ہمارے ہاں بھی ہے کہ یہ بھئی اس فلانے بڑے آدمی کے یہ باپ، یہ والد صاحب ہیں ان کے۔ تو ابو الحسن ان کی کنیت ہے۔ حیدر ان کا لقب تھا، شیر اس کے معنی ہے، شیر کے لیے عربی زبان میں بہت سارے لفظ ہیں، حیدر انہی میں سے ایک ہے۔ تو حضرت علی کو ان کی بہادری کی وجہ سے وہ جو ہے ان کو شیر کا لقب دیا گیا تھا۔ ان کی فضیلت، اول ایمان لانے والوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آئی تھی غار حرا میں اور گھر تشریف لائے تو اگلے 24-48 گھنٹے میں جو 4 افراد ایمان لائے ہیں اس میں حضرت ابو بکر بڑوں میں سے اور حضرت خدیجہ خواتین میں سے اور آزاد کردہ غلاموں میں سے حضرت زید اور بچوں میں سے حضرت علی۔ ان کی عمر اس وقت 12 یا 13 سال کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پل بڑھ رہے تھے، والد کیا نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی تھے۔ حضور کے زیر سایہ زیر تربیت تھے۔ حضرت علی کے جو فضائل ہیں اس میں سے یہ بھی ہے نا کہ حضرت علی نے حضور کے گھر میں پرورش پائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے باپ بیٹے کی تربیت کرتا ہے تو حضرت علی کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹوں کی طرح ہی کی ہے۔ یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، بچپن سے ہی اچھے عادات اطوار، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ ساری تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بطور خاص فرمائی۔ حضور نے انہیں امانتوں کا امین بنایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے جو بہت سارے درمیانے درجے کے لوگ تھے ان کی امانتیں حضور کے پاس تھیں۔ مکے کے لوگ حضور پر اکثر ایمان نہیں لائے لیکن وہ اپنی امانتیں، بینک تو اس وقت ہوتے نہیں تھے نا، وہ اپنی امانتیں ابو جہل کے پاس نہیں رکھواتے تھے۔ بدماش ہے، لٹیرا ہے، کھا جائے گا، واپس نہیں کرے گا، یہ کرے گا، جھوٹ بولے گا، الٹا مروا دے گا۔ وہ امانتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے کہ بھئی ان کا مذہب تو ہمیں قبول نہیں ہے لیکن ہے دیانتدار انسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتے تھے، اگر یہ امانتیں اسی وقت واپس کر دیتے تو گویا کہ یہ اعلان ہوتا کہ میں جا رہا ہوں۔ ہر کوئی پوچھتا بھی کیوں واپس کر رہے ہیں، یہی ہوتا کہ جا رہے، اور جا رہے ہو تو راز فاش ہو جاتا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجیکلی حضرت علی کو وہ ساری امانتیں دیں، نام بنام بتایا اور یہ کہا کہ جب ہم چلے جائیں اور تھوڑا سا وقت گزر جائے، جیسے 1 دن 2 دن، تو آہستہ آہستہ ان کی امانتیں واپس کر دیں۔ تو یہ ذمہ داری جو حضور نے امانتیں واپس کرنے کی دی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے۔ اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ کوئی 23-24 سال کی ہوگی۔ ان کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میری اور تمہاری مثال موسیٰ اور ہارون کی ہے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے بھائی ہیں وہ حضرت ہارون ہیں اور انہوں نے بڑی مدد کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن حضور نے فرمایا تمہاری میری یہی مثال ہے، لیکن ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، اب ختم نبوت ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تم نبی نہیں ہو، لیکن تعاون کا جو یعنی مثال ہے وہ اسی طریقے پر ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الہی وہ شخص جو علی سے محبت رکھے تو اسے محبوب رکھ، اور علی سے جو دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ جو یہ ایک دنیا میں مسلمہ حقیقت ہے کہ جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں نا، لیڈرز بن جاتے ہیں، دشمن لوگ ان کی اولادوں پر ٹارگٹ کر لیتے ہیں، بھائی یہ بندہ تو ہاتھ سے نکل گیا، یہ تو ہمارے خلاف بڑا کام کر رہا ہے اور ہمیں زچ کر رہا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی بچوں کو وہ سنبھال لیتے ہیں کہ بھائی اس نے آخر ایک دن مرنا ہے
اور اس کے بچے جو ہمارے خام خیال ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں بہت ساری شخصیات کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اورنگزیب تاریخ میں ہم پڑھیں گے، اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا اسلام کی خدمت کی، اس نے اسلام نافذ کیا، 50 سال حکومت کی، مرہٹوں سے لڑتا رہا، یہ رہا، لیکن جب اس نے وفات پائی ہے، 2 بیٹے تھے اس کے، دونوں شیعہ ہو گئے، اور اس کے بعد اس کے سارا جو زندگی میں کیا کرایا کام تھا اس پہ پانی پھر گیا۔ وہ جنگیں لڑتا رہا، اس کے جو اتالیق تھے اور وہ جو پڑھانے والے تھے انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نرینہ تو نہیں تھی، اللہ نے حکمت یہی شاید ہے اولاد نرینہ نہ ہونے کی، بیٹا نہ ہونے کی، کہ حضرت علی کی جگہ کہ حضور کا اپنا بیٹا ہوتا اور اس کو اس طرح بڑھا دیا جاتا تو وہ تو بہت مسائل کھڑے ہو جاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یعنی چچا زاد ہیں جو حضور کے زیر تربیت تھے، ان کو اتنا چڑھایا گیا اور یہ اور خدائی کا دعویٰ اور ایسا اور ایسا اور ایسا کہ وہ ایک گمراہی کا راستہ پیدا کر دیا گیا۔ تو 2 طرح کے لوگ ہیں جو حضرت علی کے بارے میں اپنی آرا رکھتے ہیں، ایک ان کو اتنا گرا دیتے ہیں کہ وہ انسان بھی نہیں تھے، جیسے بہت گندے انسان تھے معاذ اللہ، اور ایک اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ وہ خدا بنا دیتے، جہاں بھی کوئی مشکل آئے اور گاڑی کو دھکا لگانا ہے یا چل نہیں رہی ہے یا اسٹارٹ نہیں رہی ہے، یا علی کا ہی نعرہ لگتا ہے اور کوئی زبان پہ آتا ہی نہیں ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو خدا بنا دیتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ان کو بہت ہی گرا دیتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر یا اہل سنت کا نقطہ نظر درمیان کا ہے، اعتدال کا ہے۔ وہ حضور کے بہت قریب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تربیت پائی ہے، حضور کے داماد ہیں، بڑی شفقت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بہرحال انسان تھے، اتنے اعلیٰ نہیں تھے، اور نہ اس طرح دے کہ عشرہ مبشرہ میں چوتھے خلیفہ راشد ہیں امت مسلمہ میں، بہرحال 3 کے بعد چوتھا نمبر تو انہیں کا ہی ہے نا، علی دا پہلا نمبر نہ صحیح لیکن بہرحال چوتھا تو اہل سنت بھی مانتے ہی نا۔ تو یہ 2 انتہاؤں کے درمیان جو ہے وہ اعتدال کا راستہ جو ہے وہ اہل سنت کا راستہ ہے۔ خلافت، طلحہ اور زبیر نے انکار کر دیا تھا، حضرت علی نے آغاز میں انکار کیا، بعد میں مان گئے، حضرت حسن نے انکار کا ہی مشورہ دیا تھا۔ طلحہ اور زبیر کی مشروط بیعت ہے، انہوں نے بیعت کر لی تھی، لیکن یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ قاتلین عثمان کو گرفتار کریں گے، لیکن وہ کسی وجہ سے ہو نہیں سکے بات۔ ایک موقع پر حضرت علی ان کے پاس سارے لوگ جمع تھے، 10-20 ہزار کا مجمع، ایک جنگ کے موقع پر، تو حضرت علی نے ان کے دباؤ پر کہا بھی صحیح کہ بھائی جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، ان کو جو ہے وہ کارروائی کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ تو جو 20 ہزار کا مجمع تھا وہ سارا ہی کھڑا ہو گیا کہ ہم سب قاتل ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ کارروائی تو نہیں ہو سکتی نا، تو بھائی ان طرح کی کوئی مجبوریاں تھیں کہ حضرت علی وہ کام خواہش کے باوجود سر انجام نہیں دے سکے۔ بعض صحابہ نے بیعت نہیں کی، جیسے حضرت معاویہ اور کچھ صحابہ نے بھی بیعت نہیں کی۔ گورنروں کی معزولی، حضرت علی نے بہت سارے گورنر جو تھے ان کو تبدیل کر دیا، ویسے ہر حکومت اسی طرح کرتی ہے، امریکہ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جو نئی حکومت کے ساتھ وفادار ہوں وہی رہیں گے، حضرت علی نے بھی اسی طرح کیا ہے۔ عاملین کے بارے میں مغیرہ ابن شعبہ اور عبداللہ ابن عباس کا مشورہ حضرت علی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ معاویہ کو بھی حکم دیا کہ میں تمہیں معزول کرتا ہوں، نیا گورنر بنا، انہوں نے کہا جی میں آپ کی بیعت ہی نہیں کرتا، میں آپ کی حکومت میں ہی نہیں ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، انہوں نے بھی انکار کر دیا گیا۔ حضرت علی نے پھر ان کے ساتھ معاملہ جنگ کا کیا ہے کہ بہرحال میری حکومت ہے اور مکہ مدینہ حرمین میرے پاس ہیں، بڑا حصہ میرے پاس ہے، تو تم بغاوت کر رہے ہو، لہذا مقابلہ ہوگا، میدان جنگ میں فیصلہ ہوگا۔ تو مسلمان دشمن کی جو خواہش تھی اور جو سازش تھی کہ مسلمانوں کی فتوحات ہو رہی ہیں، کوئی وہ جسے علامہ اقبال نے ترانہ ملی ان کی ایک نظم ہے نا، اس میں رکشہ کھینچا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، مسلمان فوجیں ایسے جا رہی تھی جیسے سیلاب جاتا ہے، آگے سے کوئی روکتا ہی نہیں تھا، جہاں جاتے تھے فتح ہو جاتی تھی۔ بادشاہ پہلے جو تھے اتنے ظالم اور یہ اور وہ تھے کہ ہر کوئی کہتا تھا یار ان سے تو بہتر ہے یہ آ جائیں تو اچھا، وہ بلکہ ویلکم کرتے تھے۔ تو دشمن نے یہ چال چلی کہ اس سیلاب کو روکنے کے لیے ان کے اپنے گھر میں آگ لگا دو، تاکہ وہ یہ مسلمان جو ہیں وہ پھیلاؤ کی طرف دیکھنے کے بجائے انورڈ لکنگ بن جائیں اور اپنے مدینے اور مکے کی حفاظت کرنا ان کے لیے مسئلہ ہو جائے، تو تبھی یہ واپس جا سکتے ہیں، ورنہ کوئی طریقہ نہیں۔ تو یہی جو ہے وہ ساری صورتحال پیدا ہوئی اور دشمن اس میں کامیاب ہو گیا کہ مسلمان آپس میں لڑ گئے۔ مکہ میں اجتماع،
طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ عنہ، والی مکہ، بصرہ، یمن، مغیرہ بن شعبہ، مروان، ان سب نے مکے میں اجتماع کیا ہے کہ حضرت علی قاتلان عثمان کو گرفتار نہیں کر رہے، اب کیا کیا جائے۔ پھر مکے میں مشورہ کر کے پھر یہ بصرہ کی طرف گئے ہیں، جہاں کوفہ میں حضرت علی پاس ہی ہے، جڑواں شہر ہیں، کوئی 20 میل کا فاصلہ ہوگا، 30-40 کلومیٹر کا، وہاں گئے ہیں۔ پھر ایک بصرہ کا جو گورنر تھا اس سے ٹاکرا ہو گیا، جنگ بھی ہو گئی، وہ شکست بھی ہو گئی، حضرت طلحہ اور زبیر جو ہے وہ قابض بھی ہو گئے اس علاقے پر، بصرہ پر جو ہے وہ قبضہ ہو گیا ان کا۔ پھر حضرت علی سے ان کی جنگیں ہوئی ہیں، طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ سمیت، ایک طرف حضرت طلحہ، زبیر، عائشہ، ایک طرف علی ہیں۔ جنگ جمل ہوئی ہے، پھر امیر معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، جنگ صفین، بہت تعداد پتہ نہیں حقیقی ہے کہ نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 84,000 مسلمان اس جنگ میں دونوں طرف ہی مسلمان تھے، بہرحال وہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ قرآن مجید میں قرآن مجید میں اس بات کی گنجائش بتائی گئی ہے کہ اہل ایمان مخلصانہ طور پر بھی کبھی آپس میں جنگ کر سکتے ہیں۔ سورہ حجرات میں کہا گیا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اہل ایمان کے ساتھ بھی غلط فہمی میں جنگیں ہو سکتی ہیں، اس کی گنجائش قرآن مجید بھی موجود ہے۔ غلط فہمی تو ہو سکتی ہے لیکن صلح کرانی چاہیے۔ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان بھی صلح ہوئی، کوششیں ہوئیں، لیکن وہ کوئی تیسری قوت نادیدہ تھی جو اس صلح کی کوشش کو ہمیشہ ناکام کرتی۔ جنگ نہروان، خارجیوں سے ایک جنگ ہے۔ حضرت علی نے حضرت معاویہ سے صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے اور اس کے لیے ثالث مقرر ہو گئے تھے، لیکن ایک طبقہ ایسا تھا جو خارجی کلمہ میں دور ہو گئے، نکل گئے مسلمانوں کی جماعت سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت علی کون ہوتے ہیں؟ یہ تو قرآن موجود ہے، بس یہ ثالث ہے، قرآن کو چھوڑ کر کسی کو ثالث بنا لینا، یہ تو حضرت علی بھی دین سے خارج ہو گئے، حضرت معاویہ تو تھے ہی تھے پہلے، یہ بھی خارج ہو گئے۔ لہذا انہوں نے حضرت علی کے خلاف جو ہے وہ بھی بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ یہ خارجی ایک لفظ جو اصطلاح ہمارے 1300 سال سے چلی آ رہی ہے، وہ ایسے ہی طبقے کے لیے ہے جو دین کے بس کچھ 2-4 احکام یاد کر کے اور اسی پر جو ہے بنیاد پر خود ہی فتویٰ لگانے کے لیے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل ہو گئے ہیں، اور ایک چھوٹی سی کسی غلطی پر بھی کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ تکفیری جماعت کا جو آج کل ایک لفظ سننے میں آتا ہے، یہ بہت مشابہت ہے ان کے درمیان۔ شہادت، حضرت علی کی شہادت 20 رمضان سن 40 ہجری کو ہے، اور کوفہ میں ہی ان کی شہادت ہوئی ہے۔ ابن ملجم نام کا ایک آدمی تھا جس نے حملہ کیا تھا، اور انہی زخمی ہوئے، اور انہی زخموں کے نتیجے میں آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت حسن اس کے بعد بنے ہیں، ان کی خلافت صرف 6 ماہ ہے۔ حضرت معاویہ سے انہوں نے صلح کر لی تھی، اور حضرت حسن کو جو کریڈٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی رائے، حکومت تو حکومت ہی ہوتی ہے نا، چاہے ایک صوبے کی ہو، تو حضرت حسن چاہتے تو اپنی حکومت بھائی ٹھیک ہے، ٹھاٹ ہے، کھا رہے ہیں، اختلاف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی حکومت جو ہے اس کو جاتا قبول کر لیا اور اپنی رائے کا ایثار کیا، اور حضرت معاویہ سے صلح کر لی، اور امت پر یہ احسان کر دیا کہ 4 سال جو امت ایک ڈیوائیڈڈ پوزیشن میں تھی کہ اتحاد نہیں تھا، اور اتحاد نہیں تھا تو دشمن بیٹھے خوش ہو رہے تھے نا سرحدوں پر کہ یہ وہ قوم ہے جو پہلے ایکسپینشن کرتی جا رہی تھی اور پھیلتی جا رہی تھی، اب یہ اچھا ہے خود لڑ رہے ہیں آپس میں، دشمن اس سے خوش ہو رہے ہوں گے جو رپورٹیں جاتی ہوگی۔ یہ احسان امت پر حضرت حسن کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، دعائیں دینی چاہیے کہ انہیں ذاتی ایثار کر کے امت کو اکٹھا کر دیا۔ اور حضرت معاویہ کا دور آگے 20 سالہ دور ہے جس میں امت پھر متحد ہے، اور حضرت عثمان اور حضرت عمر کی طرح ایکسپینشن جو ہے وہ بے تحاشا ہوئی ہے اس دور میں۔ تو یہ موقع جو دیا امت کو آگے پھر دوبارہ یکجا ہو کر آگے بڑھنے کا، تو یہ حضرت حسن کے ایک فیصلے کے نتیجے میں ہے۔ اسی لیے حضرت حسن کا بھی بہت اعلیٰ مقام ہے
اور امت پر ان کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو درجات کو اور زیادہ بلند کرے۔ اسی پر ہم آج کی گفتگو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کی سمجھ اور ان کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔